بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی، میں نجم الحسن باجوہ ہوں۔ ناظرین کرام، آپ کو جمعہ مبارک، بلکہ بہت بہت مبارک۔ جمعہ ایک بار پھر لیگیوں پر بھاری پڑ گیا ہے، نہ صرف لیگیوں پر بھاری پڑا ہے بلکہ وہ تمام لوگ جنہوں نے خود فائدے لیے، خود اپنے کیسز معاف کروائے، خود جو ہے وہ مزے لیتے رہے، اپنے چوری کا پیسہ چھپاتے رہے، اپنی چوری کے پیسے سے بنی ہوئی جائیدادوں کا جواب دینے سے انکار رہے، آج ان تمام لوگوں کے گلے میں پھندا ڈال دیا گیا ہے، دوبارہ سے کیسز کھول دیے گئے ہیں، اور عمران خان نے جو اپیل کی تھی، جو درخواست کی تھی، آج عمران خان کی درخواست کو قبول کر لیا گیا ہے۔ یعنی کہ عمران خان نے نیب ترامیم کے حوالے سے یہ درخواست کی تھی کہ یہ نیب ترامیم جو ہیں وہ بالکل ان کو کالعدم قرار دیا جائے، کیونکہ یہ جو نیب ترامیم ہیں یہ پاکستانیوں کا جو لوٹا ہوا پیسہ ہے اس کو ہضم کرنے کی ایک کوشش ہے، اس کو جو ہے نا وہ چھپانے کی ایک کوشش ہے، یعنی کہ کھایا پیا ہضم اور اس کا جواب بھی نہ دیا جائے۔ اور عمران خان یہ کیس لے کر سپریم کورٹ میں گئے تھے، یہ درخواست انہوں نے سپریم کورٹ میں دائر کی تھی۔ آج جسٹس بندیال کا آخری دن تھا، آج آخری دن انہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں شارٹ اینڈ سویٹ فیصلہ دوں گا، 2-1 سے یہ تاریخی فیصلہ آیا ہے۔ جو اس فیصلے میں کہا گیا ہے وہ بڑا ہی زبردست ہے، فی الوقت کے لیے یہ بڑا مختصر فیصلہ آیا ہے، واقعی شارٹ اینڈ سویٹ فیصلہ دیا گیا ہے۔ 3 ججز اس جو ہے کیس کو سن رہے تھے، جسٹس اعجاز الحسن، عمر عطا بندیال اور جسٹس منصور علی شاہ۔ جسٹس منصور علی شاہ نے اس فیصلے سے اختلاف کیا، جبکہ باقی دو نے عمران خان کے حق میں، یعنی کہ جو عمران خان کی استدعا تھی اس کو منظور کر لیا، یعنی کہ یہ کیس عمران خان جیت چکا ہے۔ اب اس کیس کے اندر تھا کیا کیا وہ ذرا سن لیجئے۔ چونکہ ناظرین کرام، ہم نے یہ دیکھا کہ جو نیب ترامیم کی گئیں اس کا مقصد یہ تھا کہ اپنے تمام کیسز کو معاف کروایا جائے، اس ملک کے اوپر حکمرانی کی جائے اور عمران خان کو بوگس کیسز کے اندر جو ہے نا وہ پھنسا دیا جائے۔ یہی سب سے بڑی جو ہے نا وہ، یعنی کہ آپ نے پچھلے 1.5 سال کے اندر دیکھا، جب سے یہ چوں چوں کے مربے کی، جب سے جو ہے نا وہ بھانمتی کو کنبے کی حکومت آئی، تو انہوں نے آہستہ 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 اپنے تمام کیسز کو معاف کروا لیا تھا، اور انہوں نے ایسی ترامیم کی تھی، یعنی کہ حکومت سنبھالنے کے بعد سب سے پہلا جو کام کیا تھا وہ یہی ترامیم کی تھی۔ ان ترامیم کا مقصد ہی صرف یہ تھا کہ جو اپنے جتنے بھی کیسز ہیں ان کو معاف کروا لیا جائے، اور 50 کروڑ روپے سے جو اوپر کی کرپشن ہو صرف اسی کو کرپشن سمجھا جائے، 50 کروڑ روپے سے نیچے کی کرپشن کو کرپشن، یعنی کہ 50 کروڑ روپے ان کے لیے مطلب ایسے ہی ہے سمجھے جسے مطلب چورن کھا لیا، کچھ اس طرح کی جو ہے نا وہ صورتحال بنی تھی۔ اب جو فیصلہ آیا ہے وہ ذرا فیصلہ سن لیجئے۔ فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ اور چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال ایک سائٹ پہ نظر آئے، اور منصور علی شاہ ایک سائٹ پہ جو ہے وہ نظر آئے۔ عمران خان کی درخواست قابل سماعت قرار دے دی گئی۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس اعجاز الحسن نے عمران خان کی درخواست کو قابل سماعت قرار دیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کیس کے اندر سب سے جو بڑی بات تھی، جہاں سے یہ کیس پلٹا، جو پلٹا کھا گیا، وہ یہ تھا کہ جیل میں بیٹھا تھا عمران خان کے اوپر بھی نیب کا کیس ہے، القادری ٹرسٹ کا، اور عمران خان کو ان ترامیم سے ڈائریکٹ فائدہ پہنچ سکتا تھا۔ تو عمران خان سے پوچھا گیا کہ آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے، تو عمران خان نے خط لکھ کر عدالت کو آگاہ کیا کہ میں ان ترامیم سے اپنے بھی کیس میں کوئی فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا، کیونکہ میں تو فائدہ اٹھا لوں گا، مجھے تو فائدہ ہو جائے گا شاید میرے کیس کے اندر، لیکن اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جو غریبوں کا پیسہ، جو پاکستانی عوام کا پیسہ ان چوروں اور لٹیروں نے کھایا ہے، ان کو ہضم کرنے کا جو ہے وہ موقع مل جائے گا۔ تو ہوا یہ کہ جناب پی ڈی ایم حکومت میں شامل جتنے بڑے ڈکیت، چور، اچکے تھے، ان سب کے کیسز جو ہے وہ بحال کیے گئے۔ NRO-2 جو دیا گیا تھا اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا، کیسز کھل گئے دوبارہ سے، انکوائریز دوبارہ سے کھل گئیں، اور انویسٹیگیشنز بھی بحال ہو گئیں۔ یعنی کہ اس کیس کا، اس فیصلے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے اس سے پہلے چھوٹی عدالتوں نے، نیب عدالتوں نے ان ترامیم کو بنیاد بنا کر فیصلے دیے ہیں، ان تمام فیصلوں کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر کسی نے کسی کیس میں شہباز شریف صاحب کو بری کر دیا، مثال ہے، یا آصف زرداری صاحب کو بری کر دیا، تو ان کی بریت بھی ختم ہوتی ہے، جہاں سے کیس کی انکوائری شروع ہوئی تھی وہیں پہ دوبارہ بحال ہوتی ہے۔ اگر انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے تو انویسٹیگیشن وہیں سے بحال ہوتی ہے، لہٰذا جو ہے وہ ساری کہانی ختم۔ نیب ہیڈ کوارٹرز کو موصول تمام کیسز اگلے 7 روز میں واپس نیب عدالتوں کو بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے، 7 روز کا ٹائم دیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ دوبارہ جو ہے نا وہ نیب عدالتوں کو یہ بھیجیں۔ ملک بھر کی نیب عدالتوں کی جانب سے ترامیم کے تحت دیے گئے تمام فیصلوں کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔
ٹھیک ہے، اور جتنے نیب ترامیم کے بعد اب شہباز شریف، نواز شریف، زرداری، یوسف رضا گیلانی، پرویز اشرف سمیت تمام بڑے رہنماؤں کے خلاف جو مقدمات ہیں وہ بحال ہو گئے ہیں۔ جو 50 کروڑ کی چوری اور کہا جاتا تھا جی 50 کروڑ کی کرپشن کے اوپر پوچھا جائے گا، اس شک کو بھی جو ہے وہ کل عدم قرار دے دیا گیا ہے۔ 50 کروڑ والی جو کہانی تھی نا کہ 50 کروڑ تک کی کرپشن کے اوپر نیب پوچھ سکتا ہے، اس شک کو بھی جو ہے وہ کل عدم قرار دے دیا گیا ہے۔ سو آپ یوں سمجھیے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس اعجاز الاحسن نے آج اپنا حق ادا کیا ہے۔ آج شاید پوری قوم کو ان کا احسان مند ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، جسٹس بندیال سے مجھے کئی باتوں پہ اختلاف رہا، مجھے تھا کہ انہوں نے جو فیصلے کیے تھے اس کو امپلیمنٹ کروانا چاہیے۔ میرا یہ گلہ رہا کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی عدالت کے اندر عدالت کمزور ہوئی، اس کے اندر ڈویژن کروانے کے اندر بہت بڑا کردار ساتھی ججز کا بھی تھا، لیکن آج جاتے ہوئے جس جرت مندی کا، جس بہادری کا، جس جرت مندانہ طریقے سے انہوں نے فیصلہ کیا ہے، یقینی طور پر اب جسٹس عمر عطا بندیال جو ہے وہ یاد رکھے جائیں گے۔ اور اپنے آخری دن اچھا ایک کیس جو ہے وہ خاص طور پر ملٹری کورٹس والا رہ گیا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سوال کر رہے تھے کہ شاید جسٹس عمر عطا بندیال یعنی کہ چیف جسٹس جو ہیں ان کی موجودگی کے اندر یہ کیس جو ہے اس کا بھی فیصلہ آ جاتا تو یہ بڑا ہی احسن قدم ہوتا، ان کی موجودگی کے اندر یہ تمام کیسز جو انہوں نے بڑے کیسز ٹیک اپ کیے تھے ان کا فیصلہ آ جانا چاہیے تھا۔ لیکن خیر جو چیز اہم ترین ہے، نیب کا کیس کا انہوں نے جرت مندی سے جو ہے وہ آج فیصلہ دے دیا ہے۔ اب اس کے بعد ناظرین کرام آپ یہ دیکھیں گے اب ہو کیا رہا ہے۔ جو یہ فیصلہ آیا اس کے بعد ابھی کچھ منٹس ہوئے ہیں جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، اس سے پہلے ہی اور ابھی بھی ٹویٹر کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر چیف جسٹس کے خلاف ٹرینڈز بنائے جا رہے ہیں۔ چیف جسٹس کے خلاف جو ہے وہ جو ہے نا وہ اس وقت میمز بنائی جا رہی ہیں، اور کہنا یہ ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ دیکھیے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے جو کیا ہے اس سے تمام سیاستدانوں کو نقصان ہے۔ کیوں نقصان ہے؟ کہتے ہیں جی سیاستدانوں کو جو ہے وہ سیاسی کیسز کا سامنا کرنا پڑے گا، سیاستدانوں کو وکٹمائز کرنے کا موقع مل جائے گا۔ سارے سیاستدانوں نے نیب ترامیم کو کر کے کیا یہ تھا کہ سیاستدانوں کو جس طرح سے ان کی وکٹمائزیشن ہوتی ہے اس کا راستہ بند کر دیا تھا۔ ناظرین کرام یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، اس سے بڑا جھوٹ ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کیسے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جناب زیادہ سے زیادہ 14 روز کا جو ہے نا وہ ریمانڈ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا انہی کی ترامیم کے تحت یہ فیصلہ ہوا کہ 14 روز کا زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ ریمانڈ ہو سکتا ہے۔ لیکن جب عمران خان کی باری آئی تو اچانک سے انہوں نے ایک جو ہے وہ ایکٹ کے ذریعے اس کو تبدیل کر دیا اور دوبارہ سے جو ہے نا وہ نیب کے اس میں ریمانڈ میں جو ہے نا وہ اضافہ کر دیا۔ تو یہ جو کہتے ہیں نا سیاستدانوں کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا راستہ انہوں نے بند کیا تھا، اور جو دیکھیں عمران خان نے درخواست دے کے سپریم کورٹ نے اسے بحال کر دیا، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اصل میں انہوں نے اپنے آپ کے لیے، یا تو سیاستدانوں کا مطلب یہ ہے کہ آپ عمران خان کو بھی اس میں رکھیں، پھر آپ عمران خان کو وکٹمائز نہ کریں، عمران خان کے لیے آپ کے اصول کچھ اور ہوتے ہیں اور اپنے لیے اصول کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو آج ان تمام چور راستوں کو جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے۔ اب جو ہوگا اگر عمران خان کیس بھگتے گا نیب کے تو ان سب کو بھی کیس نیب کے بھگتنے پڑیں گے۔ اب آئیں نیب کے انویسٹیگیشن آفیسر کریں، ذرا کلیئر قرار دیں ان کو، ان بڑے ڈاکوں کو، ان بڑی چوریوں کو کلیئر قرار دیں تاکہ نیب کے افسران بھی پھر جو ہے وہ قوم کو جو ہے نا وہ یاد رہیں گے، انہوں نے پتہ لگے گا کہ اس کیس کے اندر جو ہے وہ فلاں نے اس فلاں کو جو ہے نا وہ کلین چٹ دی تھی۔ خاص طور پہ ان ترامیم کے چکر میں جو ہے وہ کسی کو اب کلین چٹ ملنے والی نہیں ہے۔ سو یہ اب تک کا سب سے بڑا فیصلہ آیا ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے اپنے آخری دن صحیح کڑاکے نکالے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ کہنا چاہیے کہ جمعہ ایک باری پھر مبارک۔ اپنا خیال رکھیں، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔